بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر سید اسرار الحق، اسسٹنٹ پروفیسر، گورنمنٹ ڈگری کالج سندھی پیٹ، اپنے طلباء طالبات کے لیے ڈگری سال اول کا درس پیش کرتے ہیں۔ آج کا درس ولی دکنی کی شاعری سے متعلق ہے۔ آج کے درس میں، آج کے سبق میں ولی دکنی کی شاعری کی خصوصیات بیان کروں گا، اور پھر اس کے بعد موقع ملا یا پھر دوسرے سبق میں ولی دکنی کی غزل کا درس ہوگا۔ ضروری ہے کہ جس شاعر کی غزل ہم پڑھ رہے ہیں یا اس کا ادب پارہ پڑھ رہے ہیں تو شاعر کی خصوصیات، اس کا انداز، اس کی زندگی کے حالات سے ہم واقف ہوں، تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ شاعر کس معیار کا ہے اور اس نے تاریخ ادب میں ان کا کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے، اس سے ہم واقف ہو سکیں۔ تو آپ کی کتاب میں بھی ولی دکنی سے متعلق مختصر باتیں ہیں، اور میں مزید باتیں بھی آپ حضرات کے سامنے اپنے مطالعے کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ولی دکنی، جیسا کہ نام سے ہے کہ وہ دکن کے تھے، اور زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ وہ اورنگ آباد میں ان کی پیدائش ہوئی۔ ان کا نام ولی محمد تھا، اور ولی تخلص، گویا کہ ولی محمد ولی۔ لیکن ان کی پیدائش کب ہوئی یہ گوشِ گمنامی میں ہے۔ قیاس یعنی اندازہ کیا جاتا ہے کہ اورنگ آباد میں ہی پیدائش ہوئی، بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ولی کو سیر و سیاحت کا بہت بڑا شوق تھا۔ وہ گجرات بھی گئے، وہاں بھی ان بزرگ تھے، اور دہلی کا انہوں نے سفر کیا، سعد اللہ گلشن سے ملاقات کی۔ تو اس اعتبار سے ولی کے وطن کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے گجرات بھی ان کا وطن بتایا ہے۔ گجرات تو دکن میں نہیں ہے، لیکن اورنگ آباد تو دکن میں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سلطنت آصفیہ کا پایہ تخت شروع میں اورنگ آباد ہی رہا۔ اورنگ آباد کے بعد پھر جو ہے حیدرآباد وطن ہوا، حیدرآباد جو ہے ہیڈ کوارٹر ہوا، دارالسلطنت قرار دیا گیا۔ تو چونکہ آخری زمانہ ان کا اورنگ آباد میں ہی گزرا، اور اورنگ آباد میں ان کے کئی معاصر ہیں، اس اعتبار سے ان کو ولی اورنگ آبادی بھی کہا جاتا ہے اور ولی دکنی بھی کہا جاتا ہے۔ ایک ولی ویلوری ہیں، ویلور کے، تو اس اعتبار سے بھی ولی اورنگ آبادی سے ان کو یاد کیا جاتا ہے، تاکہ دونوں میں فرق ہو۔ تو ولی ایک صوفی شاعر تھے، وہ بزرگوں سے ان کی عقیدت تھی، اور بزرگوں کے زیر سایہ ان کی پرورش ہوئی۔ اس اعتبار سے ان کو صوفیانہ ماحول ملا، اور خود بھی صوفی تھے، اور سیر کا، گھومنے کا، پھرنے کا شوق تھا۔ گویا کہ اپنے زمانے کے بزرگوں سے انہوں نے علم اور معرفت دونوں حاصل کی۔ نوجوانی کے زمانے میں، یعنی ان کا بچپن اورنگ آباد میں گزرا، پھر نوجوانی کے زمانے میں انہوں نے گجرات کا سفر کیا، جیسا کہ ہمیں بتایا کہ اسی لیے بعض لوگوں نے ان کو ان کی پیدائش گجرات بتایا ہے۔ ان کی مذہبی، ان کو علم کے حصول کی بڑا شوق تھا، بڑی لگن تھی، اور ان کی مذہبی معلومات، علمی اور ادبی معلومات بہت وسیع تھیں۔ گویا کہ ہم کچھ لکھنے جب بیٹھتے ہیں تو جب تک ہمارے پاس علم نہ ہو ہم کچھ نہیں بیان کر سکتے۔ تو شعر کا تعلق بھی اسی سے ہے، شعر کے معنی سمجھ کے ہے۔ جب تک ہمارے پاس علم نہ ہو ہم کیا بیان کریں گے؟ تو چاہے شعر کے ذریعے سے یا نثر کے ذریعے ہم کوئی بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس مطالعہ ہونا چاہیے، تجربہ ہونا چاہیے، اور
لوگوں کی نفسیات سے، لوگوں کے حالات سے واقفیت ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں ان کی کلیات میں تمام مروجہ اصناف سخن ملتی ہے، یعنی اس زمانے میں جو اصناف یعنی شعری اصناف تھے، جیسا کہ غزل ہے، رباعی ہے، مثنوی ہے، مرثیہ ہے، وہ پائی جاتی ہیں جو مروجہ اس زمانے میں۔ کہتے اس زمانے میں جو بھی تھا، یہاں تک کہیں چند قدیم اصناف جن کا چلن اب متروک ہو گیا ہے، وہ بھی ان کی کلیات میں ہے۔ یہ ثلاثی جیسے رباعی ہے 3-4 مصرے والی نظم، اسی طرح جو ثلاثی 3 مصرے والی 4 در 4 ہو سکتا ہے، 4 در 4 کا نام رکھا گیا ہو، باز گشت، اس طرح کی اصناف جو اب متروک ہیں، کیونکہ ثلاثی تو کہیں کہیں نام آتی ہے رباعی، اسی طرح 3 مصرے والا شعر بھی ہوا کرتا ہے، نظم ہوتی ہے، لیکن 4 در 4 اور باز گشت نہیں۔ اسی طرح واسوخت ہے، بعض شہر آشوب، اس طرح کی بعض اصناف ہیں جو اب تقریباً متروک ہیں، جن کا رواج اب ختم ہو گیا ہے، وہ بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ بتائیں کہ جیسا کہ انہوں نے گجرات کا سفر کیا، اس سے زیادہ مشہور سفر ان کا دہلی کا سفر ہوا۔ ولی دکنی کے دہلی کے سفر نے گویا کہ اردو ادب کی تاریخ میں ایک اہم موڑ عطا کیا، اس لیے ان کا سفر دہلی بہت مشہور ہے۔ وہ وہاں دہلی کے مشہور بزرگ سعد اللہ گلشن سے ملاقات کے لیے گئے اور اپنا دیوان بھی ساتھ لے گئے، اور جب اپنا دیوان انہوں نے پڑھا تو لوگ حیرت زدہ ہو گئے کہ جس زبان کو ہم معمولی خیال کرتے ہیں، جس زبان میں ہم جو ہے ادب کو پیش کرنا جو ہے اپنی توہین سمجھتے، اس زبان میں اتنی اعلیٰ پائے کی شاعری ہو رہی ہے۔ تو اس طرح کا کہ وہاں کا ولی کا کلام جو ہے لوگ ہاتھوں ہاتھ لیے، اور جو ہے وہاں دھوم مچ گئی ولی کے کلام کی اور ان کی شاعری کی۔ لوگ جو ہے ان شاعری کو پڑھنے لگے، لوگ جو ہے ان سے لکھ لکھ کر جو ہے اپنے گھروں کو لے جانے لگے۔ اس طرح جو ہے دہلی میں جو ہے دکنی زبان، ولی کی زبان جو ہے، وزی کی شاعری جو ہے عام ہوئی، اور پھر اس لیے کہا کہ بہت اثر قبول کیا، اور پھر وہاں دہلی میں لوگ جو ہے اردو زبان میں، یعنی ملی علاقائی زبان جس میں بولتے تھے، اس زبان میں گویا کہ شاعری شروع کی۔ اس لیے اس کو ریختہ زبان کہتے ہیں، یعنی ملی جلی۔ تو اس لیے ریختہ کے سب سے بڑے شاعر جو اولین شاعر کہتے ہیں، کہ یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ شمال ہند میں گویا کہ اردو زبان کے بانی ان کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ زبان دکن میں اس سے پہلے بولی جا رہی تھی۔ اور ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جب دکن میں دکنی کلام جو ہے مقبول نہیں ہوا تھا، مشہور نہیں ہوا تھا، اور لوگ دکن کے ادبی تاریخ سے واقف نہیں تھے، اس وقت جو ہے اردو کا بابا آدم جو ہے ولی کو کہتے تھے، یعنی اردو کا پہلا شاعر ولی دکنی کو سمجھتے تھے، کیونکہ اس سے پہلے محمد قلی قطب شاہ کلام دستیاب نہیں ہوا تھا۔ یہ تو قادری ڈاکٹر محی الدین قادری زور کا کمال ہے کہ انہوں نے جو دریافت کر کے ان کا دیوان ڈھونڈا اور جو ہے مرتب کر کے شائع کیا، تو معلوم ہوا کہ یہ ولی دکنی کیا ان سے پہلے، ان سے جو ہے 200 سال پہلے سمجھ لیجئے، کیونکہ اگر ان کی پیدائش جو 1648 مانی جائے تو اس اعتبار سے 200 سال پہلے جو ہے بہترین شاعری جو ہے دکن میں کی جاتی تھی۔ کہ محمد قلی قطب شاہ کی پیدائش جو ہے 1565 میں ہوئی، اور اس سے پہلے جو ہے کئی شاعر گزر چکے ہیں۔ یہ تو چوتھا بادشاہ تھا، جبکہ ابراہیم جو خود شاعر تھا۔ تو اس اعتبار سے کہہ سکتے ہیں آپ کے نظامی بیدری، مثنوی قدمرا پدمراؤ کا مصنف شاعر، تو ان سے پہلے ہیں۔ تو ولی سے 200 سال پہلے جو ہے شاعری ہو رہی تھی۔ بعد میں لوگوں کی آنکھ کھلی کہ ہم ولی کو جو ہے اردو کا پہلا شاعر اور اردو کا بابا آدم کہتے ہیں، جبکہ اس سے 200 سال پہلے جو ہے شاعری ہو رہی تھی، اور گویا کہ ولی دکنی کی بجائے اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کی حیثیت سے محمد قلی قطب شاہ مشہور ہوئے۔
اسی طرح یہاں ولی کی غزل گوئی کی نمایاں خصوصیت یہاں بیان کیا ہے۔ ہاں، تو ایک بات اور بھی بتانا کہ دہلی والے جو ہے ولی سے متاثر ہوئے اور ولی کی زبان میں، ولی کے انداز میں انہوں نے شاعری شروع کی، اور خود جو ہے ولی بھی دہلی والوں سے متاثر ہوئے، اور انہوں نے جو دہلوی زبان تھی یا لکھنؤ کی زبان تھی، جہاں فارسی اور عربی اور دوسری جو ہندی زبان کی آمیزش تھی، اس کو انہوں نے قبول کیا، اور ان کے مرشد سعد اللہ گلشن نے ان کو نصیحت کی کہ آپ جو ہے دکنی زبان کے الفاظ جتنا ہو سکے کم سے کم استعمال کریں، اور اس میں عربی، فارسی اور جو ہے ہندی تو زمانے میں تھی بھی نہیں، سمجھیے ہندی زبان کی وہی عمر ہے جو اردو زبان کی ہے، ترکی زبان اور جو ہے اودھی زبان، برج بھاشا، کھڑی بولی، ہریانوی زبان کھڑی بولی، یہ زبان راجستھانی، پنجابی، یہ زبان ہے، تو اس زبان کو آسان عام فہم زبان میں آپ شاعری کریں، تو اس کا انہوں نے مشورہ دیا۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ولی نے خود جو دہلی والوں کو متاثر کیا، اور دہلی والوں کی زبان سے وہ خود بھی متاثر ہوئے، اور انہوں نے اپنی زبان کو آسان بنانے کی کوشش کی۔ ولی کی غزل گوئی کے نمایاں خصوصیات کیا ہے؟ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اظہار بیان کی سادگی اور حقیقت نگاری، کہ سادگی کے ساتھ آسان الفاظ میں وہ جو ہے اپنی بات کو پیش کرتے ہیں۔ محمد قلی قطب شاہ کی طرح جو ہے ان کا کلام جو ہے ویسی اجنبیت نہیں ہے، اور ویسا جو ہے آپ کو پڑھنے میں اور سمجھنے میں دشواری ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے سادگی بھی ہے، روانی بھی ہے، اور رنگینی اور نادر تشبیہات، استعارات اور تراکیب میں جدت آفرینی ہے۔ اور چونکہ صوفی شاعر ہیں، اس لیے تصوف کے نکات بھی انہوں نے بیان کیا ہے، اور اس میں بھی انہوں نے بلند تخیل سے کام لیا ہے، اور اخلاقی مضامین بھی انہوں نے بیان کیے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ ولی کا ایک شعر ہے، آبرو شعر ہے تیرا اعجاز، پر ولی کا سخن کرامت ہے۔ کہہ رہے ہیں تیرا شعر جو اعجاز ہے، اور لیکن جو ہے ولی کا سخن کرامت ہے، یعنی اس کو ایک کرامت سے تعبیر کی ہے۔ تو کرامت کے معنی تو بزرگی میں کرامت ہوتی ہے، جیسے پیغمبروں کا معجزہ ہوتا ہے، تو شاعر بھی جو ہے مشق سخن سے اور اپنے محنت اور ریاضت کے ذریعے سے وہ جو ہے اپنے کلام کو خوب سے خوب تر بناتا ہے۔ اس لحاظ سے ولی کی شاعری پر ہم مزید گفتگو کرتے ہیں کہ ولی کو اردو کا سب سے پہلا باقاعدہ غزل کو شاعر تسلیم کیا گیا ہے، یعنی باقاعدہ، یعنی غزل میں جو کمال ولی کو حاصل ہے، اور باقاعدگی سے انہوں نے غزل کی صنف کی طرف توجہ کی۔ شروع میں ولی نے قدیم رنگ میں شاعری کا آغاز کیا، مگر اپنے سفر دہلی کے دوران شاہ سعد اللہ گلشن کے مشورے پر ریختہ گوئی کی ابتدا کی۔ ریختہ گوئی اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اردو کا قدیم نام ریختہ ہے۔ ریختہ کے معنی ہی جو ہے ملی جلی زبان، ملی جلی چیز۔ ریختہ ہر اس لفظ کو کہتے ہیں، ہر چیز کو کہتے ہیں جو دوسرے چیزوں سے مل کر بنی ہو۔ ملی جلی چیز کے لیے کہتے ہیں جو کئی الگ الگ چیزوں سے مل کر بنایا جائے۔ چونکہ اردو کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے، اس میں کچھ فارسی، کچھ ترکی، کچھ عربی، کچھ برج بھاشا، کھڑی بولی، اودھ کے علاقے میں یعنی لکھنؤ کے علاقے میں دکنی، راجستھانی، پنجابی اور ہریانوی زبان کے الفاظ تھے، اور انہی مقامی زبانوں اور بولیوں سے اردو نے اپنے قواعد کا پورا نظام لیا، اس لیے اردو کو ریختہ کہا جانے لگا۔ تو گویا کہ تمام زبانوں کو شامل کر کے بولنا شروع کیا، اور باضابطہ طور پر، یعنی جب دیکھا کہ دکن میں جو ہے دکن کے علاقے میں جو زبان تھی، مثال کے طور پر تیلگو تھی، تیلگو، ملیالم، کنڑ، یہ زبانیں رائج تھیں، یہ بھی قدیم زبانیں ہیں۔ اس زبان کے الفاظ اس میں تھے، مقامی زبان کے ساتھ ساتھ اس زبان کے الفاظ تھے،
تو اس سے مزید جو ہے ان زبانوں کو بھی استعمال کیا ہے، ان زبانوں کا بھی شامل کیا گیا جو شمال ہند کی زبانیں تھیں، اور اس زبانوں کے ساتھ جو ہے یہ ریختہ کہلائی۔ ریختہ کے علاوہ اس کا دوسرا بھی نام ہے ہندوی، ہندی، دہلوی زبان، گجری یعنی گجرات کی زبان، اور دکنی۔ البتہ 19ویں صدی کے اواخر سے آخری زمانے سے لفظ اردو زبان کے نام کے طور پر اس کو اختیار کیا گیا۔ تو اس طرح جو ہے ریختہ کے گوئی کی ابتدا گویا کہ یہ ولی سے ہوئی، اس لیے جو ہے ان کو ریختہ کا پہلا شاعر قرار دیا گیا۔ لگتا ہے اسی بنا پر میر نے کہا تھا، میر تقی میر نے، کہ خوگر نہیں کچھ یوں ہی ہم ریختہ گوئی کے، خوگر منے اس کے لیے دل دادا، خوگر نہیں کچھ یوں ہی ہم ریختہ گوئی کے، معشوق جو اپنا تھا باشندہ دکن کا تھا، جو ہمارا معشوق تھا یا جس سے ہمیں محبت تھی، تو میر نے بھی کہا کہ وہ ہمارا معشوق تھا، وہ محبوب تھا جو دکن کا باشندہ تھا۔ گویا کہ ولی اور ولی کی زبان سے ان کو ایسی محبت ہوئی، اور اصل میں ولی نے جیسی شاعری کی ہے وہ ہم اسی طرح کی شاعری ہم کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے ہم ہی صرف اس زبان کے دل دادا نہیں ہیں بلکہ ولی کا انہوں نے اعتراف کیا۔ تو اس طرح جو ہے سعد اللہ گلشن کے مشورے پر ریختہ گوئی کی گویا کہ انہوں نے ابتدا کی۔ تو کوئی بزرگ اس لیے کہتے ہیں کہ اردو کی زبان کی ابتدا میں جو ہے بزرگان دین کا بہت ہاتھ ہے، کہ ان کے مشورے کی بنا پر انہوں نے ریختہ گوئی کی ابتدا کی، اور انہوں نے مشورہ دیا کہ اس میں دکنی زبان کے الفاظ کم سے کم استعمال کی جائیں۔ یعنی بزرگان دین یہ چاہتے تھے کہ زبان ایسی جس کو سب سمجھ سکیں، ہم اپنی بات کو عوام میں جو ہے آسانی کے ساتھ پیش کر سکیں، ایسی عام فہم زبان ہو، کہ زبان جو ہے ترسیل کا کام دیتا ہے، اپنی مافی ضمیر کو، اپنی بات کو دوسرے تک پہنچانا۔ اس کے لیے زبان جتنی آسان ہوگی اور جتنی فصیح ہوگی، یعنی ادبیت بھی ہو اور آسان بھی ہو جو سمجھ میں آئے، تو ان کے مشورے پر انہوں نے گویا کہ اس کی ابتدا کی، اور یہیں سے کہتے ہیں، اور اس میں عظمت اور انفرادیت کا انہوں نے ثبوت دیا، اور یہیں سے ان کی شاعری میں ایک نئے باب کا آغاز ہوتا ہے، یعنی قدیم رنگ سے پھر نیا رنگ شروع ہوتا ہے۔ ان کی غزل گوئی کا جائزہ لینے کے بعد ان کی غزل گوئی کی درج ذیل نمایاں خصوصیات، کہ غزل گوئی کی نمایاں خصوصیات کیا ہے ولی کی، یعنی ولی کی شاعری کی کیا خاص بات ہے، تو کئی باتیں ان کی جو ہے، کئی پہلو جو ہے خصوصیت ہے، کہ ولی کو جو ہے جمال دوست کہتے ہیں، جمال دوست شاعر، یعنی خوبصورتی سے وہ محبت کرنے والا۔ اسی طرح زندگی اور کائنات کے حسن ان کی شاعری میں ملتا ہے، احساس حسن کا شاعر، یعنی ان کے اندر گویا کہ حسن کا احساس، حسن تو موجود ہے کائنات میں، لیکن اس کو محسوس کرنا، خوشبو جو ہے بازو سے گزر جاتے ہیں، اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں، یعنی کوئی خوشبو کو دیکھے، پھول کو دیکھے، پھر اس کی تعریف کرے، تو وہ گویا کہ اس سے محسوس، اس کو جو ہے اس کا احساس کر رہا ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے خوشبو اور بدبو تو دونوں برابر، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ احساس ہونا چاہیے۔ اب احساس انسان کے اندر ہوتا ہے تو خوبیوں کو سراہتا ہے، اور جس کے اندر احساس نہیں ہوتا ہے وہ نہیں سراہ سکتا۔ تو شاعر کے پاس احساس بھی ہونا ضروری ہے، اور الفاظ بھی۔ اگر کسی کے اندر احساس ہے لیکن وہ شاعر نہیں ہے تو شاعری میں نہیں بیان کر سکتا، البتہ نثر میں تو بیان کر سکتا ہے، لیکن جس کو نثر بھی لکھنے نہیں آتا تو وہ جو ہے کچھ بھی نہیں، وہ بولنا بھی نہیں آتا۔ آج جو ہے اردو میڈیم والوں کا حال یہ ہے، نہ ان کو اردو آتی، نہ انگریزی آتی، نہ تیلگو آتی، کچھ بھی نہیں آتی۔ انگلش میڈیم سے پڑھ رہے ہیں، نہ انگلش آتی، نہ ہندی آتی، نہ تیلگو آتی، نہ کچھ بھی نہیں آتی، بس پڑھ رہے ہیں انگلش میڈیم سے۔ تو اس کو علم نہیں کہتے ہیں۔ علم کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان جانتا ہو اس اپنی بات کو پیش بھی کر سکے، تحریری طور پہ پیش کر سکے، لکھ کے پیش کر سکے،
زبانی سے پیش کر سکے، تقریر پر تحریر پر اس کو قدرت ہو، لکھنے بھی نہیں آ رہا، بولنے بھی نہیں آ رہا، تو پھر کیسا علم ہے بھائی؟ بہرحال تو اس لیے احساس حسن کا شاعر قرار دیا ہے۔ سراپا نگاری میں بھی منفرد ہے۔ سراپا نگاری یعنی محبوب کا جو پورا سراپا بیان کریں۔ اسی طرح انہوں نے خوبصورت تشبیہات، استعارات بیان کیے ہیں۔ سود و گزات پایا جاتا ہے، سوزش، انسان جب کوئی بات دل سے کہتا ہے تو اس کے اندر ایک نرمی ہوتی ہے، اس کو گداز کہہ رہے ہیں، اور سوز ایک خوف سے دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے۔ میر کا شعر ہے، ہم رات کو اٹھ کر روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ یہ گویا کہ سوز کی مثال ہے، مان سکتے ہیں۔ اسی طرح شگفتگی زبان و آہنگ، زبان میں، آہنگ میں ایک شگفتگی ہے، ایک سنجیدگی اور ایک عمدگی ہے۔ چھوٹی اور لمبی بحروں کا انہوں نے استعمال کیا ہے، کہیں زیادہ تر چھوٹی بحروں کا استعمال کیا ہے۔ اسی طرح خارجیت، تو میں بتاؤں گا کہ ولی کو جمال دوست شاعر قرار دیا ہے۔ سید عبید اللہ جو اردو کے بڑے نقاد ہیں، تنقید نگار، انہوں نے کہا کہ جمال دوست شاعر ہیں، وہ حسن کے احساس سے روح کی بالیدگی، یہ روح کی ترقی اور پاکیزگی اور دل کا سرور حاصل کرتے ہیں۔ یعنی خوبصورتی کو وہ جو ہے عریانیت میں یا جو ہے جنسیت میں نہیں لیتے، بلکہ اس کے ذریعے سے روح کو ایک تازگی بخشتے ہیں، دل کو تازگی حاصل ہوتی ہے، دل کو ایک سرور اور جو ہے آرام ملتا ہے۔ اسی طرح اس کو زندگی اور کائنات کا حسن کا شاعر قرار دیا ہے کہ حسن جمال کے بیان کرتے ہوئے کسی غم یا دکھ کا اظہار نہیں کرتے۔ یعنی زندگی اور کائنات کا حسن، یعنی جب وہ حسن کا ذکر کرتے ہیں، خوبصورت ذکر کرتے ہیں، تو بعض لوگ جو ہے مایوسی کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ حسن کو پا نہیں سکے اور ناکام ہو گئے، لیکن ان کے پاس وہ نہیں ہے، بلکہ لگتا ہے کامیاب جو ہے کامیاب شاعر ہیں، اور اپنے گویا کہ محبت میں وہ میں بھی کامیاب ہیں۔ یعنی اگر خلوص ہو تو کامیابی ملتی ہے، یا خوش قسمتی ہو، بہرحال تو کہا گیا ہے کہ وہ حسن جمال کے بیان میں کسی قسم کو جو ہے دکھ کا، غم کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ گویا کہ حسن کو گویا کہ پوری کیفیت کے ساتھ اور پوری جو ہے خوشی کے ساتھ اس کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی طرح بتایا نا کہ احساس حسن کا شاعر، کہ حسن کا احساس کرنے والا۔ میں مثال دوں، جیسے کہ انہوں نے عشق حقیقی اور عشق مجازی دونوں کو بیان کیا ہے۔ ایک اللہ سے محبت، تو ظاہر ہے کہ اس میں تو کوئی پاکیزگی ہی ہے، لیکن جو عشق مجازی ہے وہ بھی جو ہے عمدہ سے عمدہ۔ اگر کوئی شخص جو ہے اپنے گھر والے کی تعریف کرے، اپنے استاد کی تعریف کرے، اپنی جو ہے جو محرم رشتہ ہے اس کی تعریف کرے، اور یا ایسے ہی تعریف کرے کسی کا نام لیے بغیر، تو اس کی اجازت ہے۔ تو انہوں نے جو ہے عشق حقیقی اور عشق مجازی دونوں کو بہت عمدہ انداز میں برتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، تیرے مکھ کی چمن کو دیکھنے سوں مجھے فردوس رضواں یاد آئے۔ کتنی پاکیزہ شاعری ہے، رومانیت بھی ہے لیکن اس کے ساتھ پاکیزگی بھی ہے۔ تیرے مکھ کی چمن کو دیکھنے سوں، دکنی انداز، سوں یعنی سے، یعنی تیرے چہرے کے چمن کو دیکھنے سے مجھے فردوس رضوان کا جنت، رضوان جو ہے جنت کا داروغہ ہے، تو کہ رضوان کے داروغہ کا مطلب مالک، نگراں، تو رضوان کی جنت مجھے یاد آ جائے۔ یہ جو ہے احساس حسن کی شاعری ہے۔ سراپا نگاری میں بھی، سراپا نگاری یعنی محبوب کے جو ہے چہرے کو، محرم کے جسم کو، ان کے اعضاء کو جو ہے بیان کرنا، اس کے گویا کہ اعضاء و جوارح کی بھی تعریف کرنا، اس کا پورا سراپا یعنی سر سے لے کر پیر تک اس کو بیان کرنا، وہ کیسے تھے۔ ایک تو ایک فوٹو لے کے بیان کریں، ایک اسکیچ سے اس کی فوٹو لیں، اور دوسرا ہے کہ الفاظ میں جو ہے اس کا اسکیچ کریں، الفاظ میں جو ہے
اس کا سراپا بیان کرے۔ سراپا نگاری یہ مرثیہ میں ہوتا، تو سراپا نگاری میں ان کو بہت مہارت حاصل ہے، اسی لیے ان کو سب سے بڑا سراپا نگار شاعر قرار دیا گیا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ محبوب کا مکھڑا جو ہے وہ حسن کا دریا تھا ان کے نزدیک، یعنی محبوب کے حسن کی اے ولی آپ اس پری روح کی مجھ منی کا غبار ہوتی ہے۔ اس سے پہلے بھی انٹر میں ان کی غزل رہی ہے، تو کہتے ہیں محبوب کے مکھڑے کو، محبوب کے چہرے کو وہ حسن کا دریا قرار دیتے ہیں، اور اس کی جھلک سے کہتے ہیں کہ آفتاب شرمندہ ہے۔ ایسی سراپا نگاری کی ہے، یعنی سراپا کی ایسی تعریف کی ہے، جیسا کہ شعر وہ نازنی ادائیں اعجاز ہے سراپا، وہ نازنی ادائیں اعجاز ہے سراپا، خوبی میں گل رخاں سو ممتاز ہے سراپا۔ نازنی ادائیں اعجاز ہے سراپا، سراپا اعجاز ہے، اعجاز بنے جس سے انسان عاجز رہ جائے، اس کو ویسی مثال دینے سے، ویسا کرنے سے، بے مثال حسن کہہ سکتے ہیں، جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ تو شاعر کہتا ہے کہ نازنی ادائیں اعجاز ہیں سراپا، خوبی میں گل رخاں سو ممتاز ہے سراپا۔ پھول سا چہرہ، پھول سا رخسار، گل رخ کہہ رہے ہیں، یہ ممتاز ہے سراپا، یعنی یہ پورا جسم یہ خوبی میں سب سے ممتاز ہے۔ اسی طرح انہوں نے خوبصورت تشبیہات اور استعارات کا استعمال کیا ہے۔ کہتے ہیں تیری یہ زلف ہے شام غریبہ، یہ زلف ہے شام غریبہ، حسن تیری مجھے صبح وطن ہے۔ تو زلف کو جو ہے شام غریبہ قرار دیا، غریب کی شام، اور حسن کو جو ہے صبح وطن سے، صبح کی جو سہانا وقت ہوتا ہے اس کو جو ہے انہوں نے حسن کو صبح کے وطن کے صبح سے تعبیر کیا ہے۔ تو یہ تشبیہ ہے۔ اور زلف کو جو ہے شام غریبہ، غریبوں کی شام، شام سے ہی بجھا سا رہتا ہے، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا۔ اسی طرح ایک شعر ان کا مسند گل منزل شبنم ہوئی، نہ دیکھ رتبہ دیدہ بیدار کا۔ مسند گل کی جگہ جو ہے یہ شبنم کی منزل ہوئی، نہ دیکھ رتبہ دیدہ بیدار کا، یعنی گل جو ہے، پھول، وہ جو ہے اس کے حسن کو جو ہے، پھول کے پتیوں کے کھلکھلانے کو جو ہے اصل میں تشبیہ دی ہے۔ کہ شبنم کی وہ منزل ہوئی، اور دیکھ رتبہ دیدہ بیدار کا کہ آنکھ دیکھنا ہو تو جو ہے تم پھول کو دیکھو، کہ پھول کی پتیاں جو ہے وہ بیدار آنکھیں ہیں۔ یہ مطلب ہے کہ پھول کی پتیوں کو، جیسا کہ پنکھڑی گلاب کی سی ہے، نازکی اس کی لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی، آپ نے انٹر نے پڑھا ہوگا۔ تو اس سے گویا کہ اسی طرح سود و گزاز پایا جاتا ہے، شگفتگی زبان اور آہنگ میں شگفتگی ہے، چھوٹی چھوٹی بحروں کا استعمال کیا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیے کہ سرخ رویاں من سر آمد ہے، تجھ قدم کے اثر سو رنگ حنا، اور جسے بتایا ہے کہ نہ پاوے سندل راز الہی، جسے گرمی سو دل کی درد سر نہیں۔ تو یہ جو ہے یہ اس میں سوز و گداز بھی پایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح زبان دیکھ رہے ہیں، زبان اور آہنگ سب میں ایک شگفتگی ہے کہ باعث نشاط و بالا ہے، حسن صورت کے ساتھ حسن ادا۔ یہ گویا کہ الفاظ صاف ستھرے فصاحت کے بھرے ہوئے، اور اس کے اندر ایک خاص آہنگ کہتے ہیں
ایک خاص جو ہے آہنگ ہو، جیسے موسیقی کی آواز ہوتی ہے، تو اسی طرح الفاظ بھی جو ہے نادر استعمال کیے ہیں۔ تو اس طرح مجموعی طور پر کہا جائے کہ ولی کو ریختہ کا موجد قرار دیا جاتا ہے۔ اردو کا چاسر، رام بابو سکسینہ کہتے ہیں چاسر جو انگریزی کا بڑا شاعر ہے، چاسر اگر کہا جائے تو یہ ولی کو یہ مقام حاصل ہے۔ اسی طرح ولی کلام جو ہے بڑا خوش رنگ اور خوشگوار ہے، بہار آفریں ہے۔ الفاظ جو ہے خوبصورت تراکیب، گل و گلگشت کی تکرار، جس کے ترانے اور نغمے، مناسب بہنوں کا انتخاب اور اسالیب فارسی سے گہری واقفیت بھی ہے۔ نے جو ہے فارسی زبان سے اور فارسی جو ہے اسلوب سے ان کو بڑی گہری واقفیت تھی، اور ان سے انہوں نے استفادہ کیا، اور استفادہ کی بنا پر ان کی شاعری بڑی رنگین ہوئی ہے۔ تو گویا کہ ایک باکمال شاعر اور اردو کے ایک نامور شاعر ہیں، اور جنہیں تاریخ ادب اردو میں ایک ممتاز مقام حاصل ہے، جنہیں کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، کیونکہ اردو کے ان کو بابا آدم کہا جاتا تھا۔ اور اگر محمد قطب شاہ کے بعد یہ اردو کا پہلے شاعر تو نہیں رہے، لیکن ریختہ کے موجد کی حیثیت ان کو حاصل ہے، اور ایک اہم سراپا نگار اور خوش کلام اور خوشگوار شاعر کی حیثیت سے ولی دکنی جو ہے ہمیشہ جو ہے یاد کیے جائیں گے۔ تو ولی کا کلام جو ہے ہمارے لیے ایک عظیم سرمایہ ہے۔ ان کا مطالعہ اور ان پر تحقیق جو ہے جاری رہے گی، اور ہمیشہ جو ہے انہیں یاد رکھا جائے گا۔ تو یہ ہے ولی کی مختصر جو ہے ان کی شاعری کی خصوصیات۔ ولی کا انتقال کہتے ہیں 1707 میں ہوا۔ گویا کہ انتقال کا وقت، انتقال کے بارے میں تو یہ کہ 1707 میں ان کا انتقال ہوا، اور پیدائش جو ہے 1648 مان لیا جائے، تو گویا کہ 59-60 سال کی تقریباً عمر انہوں نے پائی۔ بہرحال اللہ نے جس کو جتنی عمر دی ہے اور جس کے لیے جتنا کام مقرر کیا وہ اس عمر میں کر لیتا، جس سے اللہ کو جتنا کام لینا ہو اتنی عمر ہو، اس عمر میں اللہ تعالیٰ اس سے کام لے لیتا ہے۔ تو ولی نے اپنی گویا کہ اردو ادب، اردو زبان کا ذخیرہ جو ہے ہمارے پاس پیش کیا، اور اپنے دیوان کی وجہ سے، اپنی جو ہے منفرد کلام کی بنا پر، اپنے کلام کے رنگینی کی بنا پر وہ جو ہے ہمیشہ یاد کیے جائیں گے۔